فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ساتھیو، پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو شخص یعتصم باللہ، اپنے اندر اعتصام باللہ کی صفت اس نے پیدا کر لیا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، تو اسے صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی ہو گئی. آج اس فتنے کے دور میں دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے، ہم میں کا ہر شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص قلق اور اضطراب کے اندر مبتلا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو یا اپنے آپ کے اندر اس نے اعتصام باللہ کی صفت نہیں پیدا کی، جبکہ اللہ تعالیٰ بڑے واضح طور پر فرما رہا ہے کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اعتصام باللہ ہے کیا؟ وہ کون کون سے کام ہیں جو ہم کریں تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم اعتصام باللہ کی صفت اپنے اندر ہم نے پیدا کر لی ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اعتصام بنا ہے عصامہ سے، جس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا، لازم پکڑنا، رکے رہنا. اعتصام کسی ایسی چیز کو تھامے رہنا، اس سے چمٹے رہنا کہ جو خوف اور ضرر رسا چیزوں سے آپ کی حفاظت کر سکے. اسی سے بنا ہے عاصمہ، جس کے معنی قلعہ کے یا دارالسلطنت کے ہوا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قلعہ میں بیٹھ کر کے انسان اپنی حفاظت کر لیتا ہے. دارالسلطنت وہ جگہ ہے جہاں سے پورے ملک کی حفاظت کی جاتی ہے. تو اعتصام اسی سے بنا ہے، اسی بنا ہے، یعنی ایسی چیز کو تھامے رہنا، ایسی چیز سے چمٹے رہنا کہ خوف کی حالت میں یا جہاں کوئی ضرر رسا چیز ہو اس سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. اسی لیے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو اعتصام باللہ کی بہت بڑی مثال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ اعتصم یعنی بال بال بچ گیا، اپنے آپ کو بچا لیا. جیسا کہ خود عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، ہم نے اسے اپنے اوپر رجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے کیا کیا؟ فاستعصم، وہ بال بال بچ گیا، اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچا لیا. اس طرح ساتھیوں گویا اعتصام باللہ کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی ضرر رسا چیز سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا لینا، اس کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، مصائب اور ناپسندیدہ حالات سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرنا، یہی چیز اعتصام ہے، جسے دوسرے الفاظ میں توکل کہا گیا ہے، جبکہ تھوڑی مختلف، دونوں مختلف ہیں بعض ناحیے سے، لیکن بعض ناحیے سے دونوں کا معنی ایک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن
यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह। साथियों, मैंने इस मौजू को क्यों छेड़ा है या एक मोमिन के लिए यह मौजू क्यों अहम है? इसलिए कि देखिए, बंदा एक ज़ईफ मखलूक है, उसके पास शर से बचने या नेकी पर अमल करने, दुश्मन से महफूज रहने, दीन पर साबित कदम रहने की अपने पास कोई ताकत नहीं है इल्ला ये कि अल्लाह ताला उसकी मदद करे। फिर सुने, इंसान एक ज़ईफ मखलूक है, उसके पास किसी शर से बचने, किसी नेकी पर अमल करने, दुश्मन से महफूज रहने, दीन पर साबित कदम रहने की उसके पास अपने तौर पर कोई ताकत नहीं है इल्ला यह कि अल्लाह ताला उसकी मदद करे। इसीलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुश्किल वक्त में किसका सहारा लिया था? अल्लाह तबारक व तआला का। क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलय्य मिम्मा यदऊननी इलैहि क़ाल मआज़ल्लाह, यानी अल्लाह की पनाह है। वो जानते थे कि हम इस शर और इस बुराई से बगैर अल्लाह ताला की जनाब में आए और अल्लाह ताला की पनाह लिए बगैर हम नहीं बच सकते। इसीलिए सबसे पहले उनकी जुबान से क्या अल्फाज निकले? मआज़ल्लाह, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। तो सबसे पहले उनकी जुबान से यही अल्फाज निकला कि मआज़ल्लाह, यानी अल्लाह की पनाह में मैं जा रहा हूं। इस बुराई से, तेरे शर से बचने के लिए मेरे पास कोई ताकत नहीं है इल्ला यह कि मैं अल्लाह का सहारा ले लूं। सही बुखारी में, मुस्नद अहमद में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी अल्लाह तबारक व तआला किसी नबी को भेजता है या किसी खलीफा को मुतअय्यन करता है तो उसके दो बिताना, दो उसके साथी उससे चिमटे रहने, एक फरिश्ते की शक्ल में, एक शैतान की शक्ल में उसके साथ रहते हैं। एक तो उसे भलाई का हुक्म देता और उस पर उभारता है, यानी फरिश्ता, और दूसरा उसे बुराई का हुक्म देता और बुराई पर उभारता है। जब एक नबी का मामला है साथियों, एक किसी खलीफे का, तो आम आदमी की बात क्या होगी? इसीलिए समझना चाहिए कि हमारे साथ एक फरिश्ता भी अल्लाह ने रखा है, एक शैतान भी रखा है। तो फरिश्ता भलाई का हुक्म देता है, उस पर उभारता है, और शैतान बुराई का हुक्म देता है, उस पर उभारता है। लेकिन शैतान के शर से बच कौन पाएगा? और मलाइका, फरिश्ते जो हैं या फरिश्ता जो है, उसके बात पर अमल कौन कर पाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फल मासूम मन असम अल्लाह तआला, बच वही सकता है, नेकी पर अमल वही कर सकता है, बुराई से दूर वही रह सकता है जिसे अल्लाह तबारक व तआला जिसे महफूज रखे। तो ये बंदे मखलूक जो है, ये इंसान एक ज़ईफ है। अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल ना रहे, अगर अल्लाह ताला का साथ उसे ना रहे, तो वो कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं आ सकता। चुनांचे वो कलिमा जिसे कंजुम मिन तहतिल अर्श कहा गया है, यानी अर्श के खजानों में से एक खजाना है, वो कलिमा जो जन्नत के अंदर एक दरख्त लगाने का हममाना है, उस कलमे को कह लेना। वो कलिमा जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे बाक़ियातुस सालिहात में करार दिया है, यानी ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उस कलमे के अंदर इसी चीज का इजहार है साथियों कि कोई भी बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल अन मासियतिल्लाह इल्ला बिइस्मतिल्लाह, वला कुव्वता अला ताअतिल्लाह इल्ला बिऔनिल्लाह। यह असल उस कलमे का माना है। यानी
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی انسان کے پاس طاقت نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لے، الا بعصمت اللہ۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آئی ہے جسے علماء نے ضعیف کہا ہے اس کی تفسیر میں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث مسند بزار وغیرہ میں ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا تو ہم نے یہ کلمہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کیا معنی ہے، اس کی کیا تفسیر ہے، تو جانتا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول عن معصیت اللہ الا بعصمت اللہ ولا قوت علی طاعت اللہ الا بعون اللہ۔ ساتھیو، اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعتصام باللہ کی اہمیت کیا ہے، کہ ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمارا سہارا نہیں بنے گا ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہیں اور نہ کسی برائی سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہی معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہی راز ہے کہ جب مؤذن کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ تو بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، گویا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو میری مدد کر، تو میرا ساتھ دے، تو میرا ہاتھ پکڑ کہ میں مؤذن کی آواز پر لبیک کہہ کر کے فلاح اور کامیابی اور نماز طرف آ جاؤں۔ تو ساتھیو، اعتصام باللہ ایک انسان کے لیے بہت ضروری اور بڑا اہم ہے، اسی لیے قرآن و حدیث کے اندر اس پر ابھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اعتصام باللہ انسان کو، بندے کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ صراط مستقیم پر بندہ کوئی قائم کب رہ پائے گا، ثابت قدم کب رہ پائے گا، جبکہ وہ اعتصام باللہ کو اپنائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا سہارا لے گا۔ چنانچہ اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ اچھی تعجب ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کر کے تمہیں بتاتا ہے، لیکن پھر بھی تم اس سے اعراض کر رہے ہو۔ تو یاد رکھو وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ چمٹے گا، اللہ کی آیات کو سن کر کے اس پر عمل کرے گا، اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی اس کی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی جو خصوصی رحمت ہے اس کا حقدار کس کو قرار دیا ہے؟ من جملہ لوگوں کے وہ شخص بھی ہے، یا یہ کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہونے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعتصام کا بھی معنی پایا جائے۔ چنانچہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برہان، واضح دلیل آ چکی ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ برہان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا سے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ لہذا فالذین آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، واعتصموا بہ، اور اس کے ساتھ چمٹ جائے، اس کے احکام پر ثابت قدم رہ جائے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهِ، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں داخل کر لے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ استقامت اور صلاح کی علامت اعتصام باللہ ہے۔ شیطان اور اس کے چیلوں سے حفاظت اور گمراہی اسی وقت ممکن ہے جبکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آئے۔ وہ حدیث جو سنن ابو داود میں، سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خرج الرجل من بیتہ فقال، جب بندہ اپنے گھر سے باہر قدم رکھے اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گویا کہ یہ دیکھیے جتنے بھی جملے ہیں، بسم اللہ، بغیر اللہ کے نام کے، بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے کوئی کام نہیں ہو سکتا، بغیر اللہ تعالیٰ پر توکل کیے ہوئے نہیں۔ میں گھر سے نکل رہا ہوں اللہ کا نام لے کر کے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے چمٹے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوط تھامے گا نہیں، اللہ کے راستے پر اللہ کے راستے پر ثابت قدم نہیں رہے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس وقت اس سے کہا جاتا ہے ہدیت وکفیت ووقیت، تیری رہنمائی کی گئی سیدھے راستے کی طرف، وکفیت، ہر چیز سے تیرے لیے اب یہ کلمہ یعنی اللہ کافی ہو جائے گا، ووقیت، اور تیری حفاظت کر لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیاطین جو ہوتے ہیں اس سے اب جدا ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیف برجل، اس آدمی پر تمہارا زور کیسے چل سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا ہے، اسے ہدایت مل گئی، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا ہے اور اللہ نے اسے بچا لیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب اعتصام باللہ کا فائدہ یہ ہے کہ اعتصام باللہ کی وجہ سے بندہ شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ساتھیو، اعتصام باللہ امت کے اندر اتفاق و اتحاد کا سبب ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَلَا تَفَرَّقُوا کب ہوگا؟ جب اعتصام بحبل اللہ پایا جائے گا۔ امت کی قوت اور امت کی طاقت کا سبب ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ مومن بندے کو یا کسی بھی بندے کو شہوات اور شبہات کے فتنوں سے اگر کوئی چیز محفوظ رکھ سکتی ہے تو وہ اعتصام باللہ ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے دنیا اور آخرت کی سعادت اعتصام باللہ ہی میں پوشیدہ ہے۔ میں ان باتوں کو مختصر کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ساتھیو دیکھیے، اعتصام باللہ جب علماء کہتے ہیں یا قرآن اور حدیث میں جب وارد ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس سے معنی کیا ہے؟ ساتھیو، اس کی دو صورتیں ہوا کرتی ہیں اور وہ بڑی اہم صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے دین سے چمٹ جائے، اللہ تبارک و تعالی کے احکام اور فرامین کی مکمل پابندی کرے، شریعت پر سختی سے گامزن ہو جائے۔ یہی اعتصام باللہ ہے جو استقامت کے قریب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے دین، احکام اور فرامین کی مکمل پابندی کر لینا، اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ شریعت کے اوپر مکمل طور پر عمل کر لینا، اللہ تعالی کے نازل کیے ہوئے دین کے اوپر اپنے آپ کو اس کا پابند کر دینا، اس کے اوپر چلنا، یہی چیز اعتصام باللہ ہے، اور اسی کو دوسری جگہ استقامت کہا گیا ہے۔ دوسرا معنی اعتصام کا، اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ توکل سے، استقامت سے، بھروسے سے مختلف چیز کیا ہے؟ اعتصام باللہ ہے۔ بعض ناحیے سے دونوں ایک معنی ہیں اور بعض ناحیے سے مختلف ہے۔ دوسرا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اعتصام باللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، یعنی اللہ کے احکام اور فرامین نہیں، اللہ کی شریعت نہیں، اس کے اوپر جمنے کے ساتھ ساتھ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بھی چمٹ جائے۔ وہ کیسے؟ ظاہر بات اس طرح نہیں چمٹے گا،
لیکن چمٹے کا معنی کیا ہے؟ معنوی طور پر، یعنی اگر مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، توکل ہو اس کا تو اللہ تعالیٰ پر توکل ہو، محبت اس کی ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہو، اگر خوف اس کو ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہو، اور اگر اسے امید ہے کسی چیز سے تو کس سے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے۔ گویا اپنی جو قلبی عبادات ہیں ان تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا جائے، یہی اعتصام باللہ ہے۔ وہ کسی سے کوئی امید نہ رکھے، اگر امید ہے تو کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ وہ کسی سے کچھ بھی نہ مانگے، مانگے کس سے؟ تو اللہ تعالیٰ سے، اور کسی کے سامنے عاجزی اور گڑ گڑاہٹ کا اظہار نہ کرے، اگر عاجزی کرے اور گڑ گڑائے تو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے کہا تھا، یہی معنی ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک چیز ہے، یعنی مکمل کامل سپردگی کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو۔ اب انہی کی تھوڑی سی وضاحت ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں ساتھیوں کی۔ دیکھیے، اعتصام باللہ جب ہم کہتے ہیں تو گویا اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کے رسی کو، رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی کتاب بعض علماء نے کہا ہے، بعض علماء نے جماعت المسلمین معنی مراد لیا ہے، بعض علماء نے حبل اللہ سے اللہ کا دین مراد لیا ہے، بعض علماء نے حبل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد الست میں ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ مراد لیا ہے، بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص مراد لیا ہے۔ اور جیسا کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے، اگر قرآن مجید کا کوئی لفظ ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں اور ہر معنی مراد لینے میں کوئی تضاد نہیں ہے تو سارے معنی ہی مراد ہوں گے۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے رسی کو، یعنی اللہ کی کتاب کو، اللہ کے پر ایمان لانے والوں کو، اللہ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے عہد کو تم مضبوطی سے تھام لو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ابشروا ابشروا الیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، تمہیں خوشخبری ہو، تم خوش ہو جاؤ، خوشخبری قبول کرو، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ تبارک و تعالی کا رسول ہوں؟ حضرت ابو شریح خزائی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو آپ نے بیان فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَب، یہ قرآن ایک رسی ہے، جس رسی کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا حصہ تمہارے ہاتھ میں ہے، فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اس چیز کو تم مضبوطی سے تھام لو، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، پھر نہ تم گمراہ ہوگے اور نہ ہی تم کبھی ہلاک ہوگے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی اہمیت جو ہے بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتا رہا ہے لوگوں کے سامنے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ چمٹے رہنا یہ بھی ایک مومن بندے اور حق کے راستے پر چلنے والے کے لیے یہ چیز بھی بہت ضروری ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل طور پر توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل طور پر اعتماد، یعنی مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، ہر حال میں وہ اپنا تعلق کس سے جوڑے رکھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس کی مثال اگر آپ لینا چاہتے ہیں
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو فرمایا تھا کہ یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں سکھا رہا ہوں، یاد رکھ، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کی حفاظت تجد تجاہک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ ساتھیو، اللہ کی حفاظت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی حفاظت کا معنی یہ ہے اللہ کے احکام کی حفاظت کر۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اس کی حفاظت کر۔ توحید اللہ کا حکم ہے، اس کی حفاظت کر۔ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اس کی حفاظت کر۔ یہ معنی ہے۔ گویا یہ اعتصام کا جو ہم نے پہلا معنی ذکر کیا وہ ہے، اور دوسرا معنی آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تجھے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تجھے مدد چاہتا ہے تو کس سے مدد چاہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہ۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں اعتصام باللہ میں داخل ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اعتصام باللہ کی صورتیں کیا ہیں، تاکہ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم اعتصام باللہ ہمارے اندر پایا جائے اور ہم ان فضیلتوں کے حقدار ہو، تو ہم ان چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ دیکھیے، پہلی چیز ہے اعتصام باللہ میں کتاب اللہ و سنت رسول کی پیروی بھی داخل ہے، جیسا کہ اس کی مثال دی جا چکی ہے۔ اس کی دوسری چیز اعتصام باللہ میں خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے عہد کی طرف پلٹنا بھی داخل ہے۔ زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، مگر تجھے تیرا عہد کہن ہی راس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو معیار قرار دیا ہے، ائمہ کو معیار نہیں قرار دیا ہے، تابعین کو معیار نہیں قرار دیا ہے۔ ان کی ایک اہمیت ہے دین کے سمجھنے میں، ان کا ایک احترام ہے، لیکن معیار کس کو قرار دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ویسے ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لے آئے ہو، جیسے تم لوگ ایمان لے آئے ہو، تو فقد اہتدوا، تو گویا وہ ہدایت کے راستے پر آ گئے۔ یہ ہے اعتصام باللہ کہ صحابہ کرام کا طریقہ۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں دوسرے لوگوں کی ترقی ہے کہ آگے بڑھتے 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 وہ چاند تک پہنچ جائے، لیکن مسلمان کی جو ترقی ہے کہ پیچھے ہٹتے 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 صحابہ کی صف میں جا کر کے کھڑا ہو جائے، یہ مسلمان کی ترقی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت آ جانے کے بعد، اور مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر۔ مومن کا راستہ کا کون سے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام کے علاوہ اور کوئی دوسرا مومن نہیں تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتصام باللہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، وہیں پر صحابہ کرام اور ان کے طریقے سے چمٹے رہنا۔ انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا، قرآن پر کیسے عمل کیا، حدیثوں کو کیسے سمجھا، کیسے عمل کیا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ یہ نہیں کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تو یہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوڈی سے پوچھا اللہ کہاں ہے، تو وہ کہتی کہ اللہ آسمان میں ہے۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا کہ میں اللہ کا رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اور آج کہتے ہیں کہ وہ لوگ سیدھے سادے سے تھے، وہ اللہ یہی سمجھتے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ نہیں، یہ غلط اور گمراہی ہے۔ تو علی کل حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو بڑے واضح طور پر بیان فرمایا ہے
سنن ترمذی وغیرہ میں جو حدیث حضرت عرباد ابن ساریہ سے مروی ہے اور برابر آپ لوگ تقریروں میں سنتے ہیں، اس میں اسی چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم ومحدثات الامور، تم نئی چیزیں جو ایجاد ہے اس سے اپنے کو آپ کو بچاؤ، فإنها ضلالۃ، اس لیے کہ یہ گمراہی ہے، فمن ادرک ذلک منکم، تم میں سے جو شخص یہ زمانہ پا جائے کہ دین میں نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، تو فعلیہ بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور صحابہ کرام کی سنت کو اچھی طریقے سے لازم پکڑنا۔ ساتھیو، سنن ابو داؤد میں اور مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد تو آپ بار بار ان سے کہتے یا حذیفہ تعلم کتاب اللہ وعمل بہی، اے حذیفہ اللہ کی کتاب کو سیکھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ ساتھیو، تیسری چیز اعتصام باللہ میں داخل ہے کہ بند مسلمانوں کے درمیان باہمی طور پر اتفاق اور اتحاد پایا جائے۔ اگر کوئی شخص مسلمانوں میں فوٹ کا داعی ہے یا مسلمانوں میں فوٹ کی جو اہمیت قباحت ہونی چاہیے اسے وہ کبھی نہیں سمجھتا ہے یا مسلمانوں کے درمیان فوٹ ڈال رہا ہے، تو یقین مان لیجئے کہ وہ شخص اعتصام باللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اعتصام باللہ جو رحمت ہے وہ اس نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے قرآن مجید میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور باہم اختلاف نہ کرو۔ اور وہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھے، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ 3 چیزیں تمہارے لیے پسند کرتا ہے، ویکرہ لکم ثلاثا، اور 3 چیزوں کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ فیرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، جن 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی تم عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی سے تھامو، اعتصام بحبل اللہ، اعتصام باللہ تمہارے اندر پایا جائے اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ سچ فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حدیث جو حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے اور بعض علماء نے اسے حسن قرار دیا ہے، جسے مسند احمد کے محققین نے انہیں حسن قرار دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، جس طریقے سے بھیڑیے بکری کا ایک بھیڑیا ہوتا ہے ایسے ہی انسان کا بھیڑیا شیطان ہے۔ جس طریقے سے شیطان بھیڑیا اس بکری کو لے کے چلا جاتا ہے، جو اپنے نگراں جو چرواہا ہوتا اس سے دور رہتی، جو اس طرح سے دفاع نہیں کرتے، ایسے جو اللہ تعالیٰ سے دور رہے گا شیطان اس کو اسی طریقے سے اس بکری کو آسانی سے اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ جو بکری اپنے ساتھیوں سے الگ رہتی ہے، کنارے ہو کر کے چلتی ہے، تو ایسے ہی شیطان اس انسان پر بڑی آسانی سے قبضہ کر لیتا ہے جو انسان مسلمانوں کی جماعت سے اپنے آپ کو الگ رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان، شیطان انسان کے لیے بھیڑیے کے مانند ہے، جس طریقے سے بکری کا بھیڑیا ہوا کرتا ہے، یاخذ الشاۃ القاصیۃ والناحیۃ، اس بکری کو بڑی آسانی سے لے لیتا ہے جو قاصیۃ دور رہتی ہے، چرواہے سے اور ریوڑ سے دور رہتی ہے، والناحیۃ اور کنارے کنارے چلتی ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں میرا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے، میں سب سے الگ ہوں، ہر ایک سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ ساری جماعتیں جو ہیں سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ وہ شیطان کے چیلے ہیں۔ تو اپنے آپ کو تمام جماعتوں سے،
حتیٰ کہ نماز کے سلسلے میں بھی اپنے آپ کیا تنہ تنہا رہتے ہیں، قرآن کے سمجھنے کے سلسلے میں بھی اپنے آپ محقق بنے رہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، آپ نے بیان وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ، دیکھو تم جماعت کو لازم پکڑو، عام لوگوں کے ساتھ رہو، والمسجد، اور مسجد کو بھی لازم پکڑو۔ اسی طریقے سے ساتھیو اعتصام باللہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ انسان اپنے دلوں کی جو بیماریاں ہیں ان کی اصلاح کر لے۔ گویا اعتصام باللہ کے اندر قلبی جو عبادات ہیں ان کو پورا کرنا، ان پر عمل کرنا، ان کو اپنے اندر پیدا کرنا بھی داخل ہے۔ یعنی اگر کسی کے اندر اخلاص نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا یقین نہیں ہے، اللہ کا مراقبہ نہیں ہے، اللہ سے امید نہیں ہے، اگر یہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو وہ کیا ہے؟ اعتصام باللہ نہیں ہے۔ لہذا اسے چاہیے کہ اپنے دلوں کی اصلاح کرے۔ چنانچہ ساتھیوں میں ایک حدیث، ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ منافقین جو ظاہر بات ہے ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، وہ اعتصام باللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، ولن تجد لهم نصیرا، منافقین کو آپ نہیں پائے کوئی ان کی مدد کرنے والا ہوگا قیامت کے دن۔ ہاں، کون سے لوگ؟ الا الذین، ذرا غور کریں گے اس آیت کے اوپر، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ یعنی منافقین جن کا دل بیمار ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ کا اخلاص ان کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس لائن میں آئیں، اللہ کا اعتصام ان کے اندر پایا جائے، تو انہیں 4 چیزیں کرنی ہوں گی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الا الذین تابوا، جن لوگوں نے توبہ کر لیا ہے، یعنی اپنے نفاق سے، اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیا۔ لیکن صرف توبہ کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ واصلحوا، اپنی اصلاح کر لیں، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ نیک عمل کرنا شروع کر دیں۔ صرف توبہ کافی نہیں ہے، توبہ کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ انسان توبہ کے بعد نیک عمل کرتا رہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، تعمل حسنات وتترک السیئات، یہ شرک سے تم توبہ کر رہے ہو، اس کے بعد کیا کرو؟ نیکیوں پر عمل کرو اور برائیوں کو چھوڑ دو۔ تو پہلی چیز ہے کہ انسان توبہ کرے، دوسری چیز یہ ہے کہ نیکیوں پر نیک عمل کرے، اصلاح کرے، عبادات کو بجا لائے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ کسی کا نیک عمل اس وقت تک مفید نہیں ہوگا، توبہ اس وقت مفید نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اندر اعتصام باللہ نہ پایا جائے۔ اعتصام باللہ ضروری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عہد ہے اس کی پابندی کرے، اللہ کے جو رضا کے کام ہیں اس پر عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے جو کام ہیں اس کو چھوڑ دے۔ تو ضروری یہ ہے کہ عامل کے اندر جو جذبہ ہو، پہلی چیز توبہ کا، دوسرے نیک عمل کا، لیکن نیک عمل کس لیے کرے؟ وہ اعتصام باللہ کے طور پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور وہ اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر لے، یہ کسی دنیاوی مصلحت کے پیش نظر نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، اعتصام باللہ کو یا نفاق سے جو سب سے بڑی دل کی بیماری ہے، اس سے نجات کے لیے اللہ نے جو 4 شرطیں رکھی ہیں، ان میں سے 3 شرطیں وہ ہیں جو دلی اعمال ہیں، دل کی عبادات ہیں۔ اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ کس قدر یہ اہم ہیں ساتھیوں۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز اعتصام باللہ میں
اللہ تبارک و تعالی کی فرض کردہ نمازوں کا اہتمام بھی داخل ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے، خصوصاً فرائض کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل کا بھی اہتمام نہیں کرتا ہے، تو یقین مان لیجئے وہ شخص اعتصام باللہ کی نعمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المحسنین۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ والذین یمسکون بالکتاب انا لا نضیع اجر المحسنین، کہ جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں ہم ایسے مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین۔ یہی لوگ اصلاح کرنے والے ہیں، اصل مصلح لوگ ہیں، لیکن شرط ہے اس کے اندر ضروری، لہذا ہمارے دعات کو بھی یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع کی دعوت تو دیا کرتے ہیں، لیکن یہ دعوت اس وقت تک آپ کی مقبول ہوگی اللہ کے نزدیک جبکہ آپ کے اندر اقام الصلاۃ بھی پایا جائے۔ اگر وہ نہیں ہے تو آپ کی یہ دعوت مقبول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، تب ہم ایسے مصلح جو لوگ ہیں ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے مراد صرف فرائض نہیں بلکہ نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اس کی سب سے واضح دلیل صحیح بخاری اور مسند احمد صحیح ابن حبان کی وہ حدیث ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ بیان فرماتی ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گھبرا کر کے بیدار ہوئے۔ شاید خواب میں آپ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ کی امت کو ان فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مال کے فتنے ہوں گے، جاہ کے فتنے ہوں گے، منصب کے فتنے ہوں گے، ان سارے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول بیدار ہوئے گھبرا کر کے، اور آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ ماذا انزل من الفتن ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، آج رات کتنے فتنے نازل ہوئے ہیں، وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ، اور کتنے خزانے مال مسلمانوں کے اوپر خزانے کھول دیے گئے ہیں۔ لہذا اس کا علاج کیا ہے، اس سے نجات کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا ایقظوا صواحبات الحجر، ان کمروں میں یا آپ کے ازواج مطہرات اشارہ تھا جو سو رہی ہیں ان کو جگاؤ، وہ نماز پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بہت سی جو کپڑا پہننے والی ہیں آخرت میں کیا ہوں گی؟ وہ عاری ہوں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس طرف اشارہ فرمایا کہ اعتصام باللہ جو فتنوں سے بچاؤ ہے یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جبکہ خصوصاً نماز اور خصوصاً نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ اسی لیے آپ اس حدیث کے اوپر غور کریں جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن نسائی وغیرہ، سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول کان اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ساتھیوں مجھے یاد آیا امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ایک سے زائد جگہ نقل کرتے ہیں، اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بھی اسے نقل کیا ہے کہ ایک بار حضرت امام جعفر الطبری، محمد ابن جریر الطبری، محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ، محمد ابن نصر المروزی، محمد ابن ہارون الرؤیانی، یہ چار ائمہ حدیث کے ہیں، یہ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مصر میں گئے ہوئے تھے۔ امام طبری ان کا نام محمد ابن جریر ہے، امام ابن خزیمہ ان کا نام محمد ابن خزیمہ ہے، امام ابن نصر المروزی ان کا نام محمد ابن نصر ہے، اور امام الرؤیانی جن کا نام محمد ابن ہارون ہے۔ یہ چاروں کے چاروں ایک ساتھ گئے تھے مصر کے اندر حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے کرائے کے اوپر ایک کمرہ، ایک سرائے لے لی جس کے اندر چاروں رہا کرتے تھے۔
दिन भर उलमा के पास जा करके फला आलिम पास जा करके हदीसें हासिल करते और रात को आकर के यहीं पर ठहरा करते थे। अपने साथ जो कुछ खाने पीने का सामान लिया था वो सामान एक वक्त आया कि खत्म हो गया। लेकिन अभी जिस मकसद के लिए आए थे, हदीस रसूल हासिल करने के लिए, अभी तक वो मकसद हल नहीं हुआ है, उसकी अभी जरूरत बाकी है। अब क्या किया जाए? खाने पीने कोई चीज नहीं है। आजकल बैंक का मामला नहीं था कि हाँ पैसे बैंक के जरिए मंगा लिए जाएं, और शायद वहां पर उस वक्त कोई जमइया खैरिया वेलफेयर सोसाइटी भी नहीं थी, या रही भी हो तो वहां जाकर के हाथ फैलाना उनके लिए जरा मुश्किल काम था। लिहाजा आपस में मशवरा किया चारों ने, और मशवरा इस पर हुआ कि ऐसा करते हैं कि हम चारों में से एक आदमी रोजाना जा करके वो भीख मांग करके ले आए, और जो कुछ मांग करके लाएगा थोड़ा ज्यादा जो कुछ मिलेगा हम चारों मिलकर के उसे खा करके अपनी जिंदगी गुजारेंगे और इल्म हदीस के अंदर हुसूल के अंदर लगे रहेंगे। ये मामला तय तो हो गया, चारों राजी हो गए। लेकिन सवाल यह है कि सबसे पहले मांगने जाए कौन मांगने जाए? इसलिए कि जिसने किसी के सामने हाथ कभी न फैलाया हो, यह बड़ा मुश्किल मरहला हुआ करता है। जुबान लड़खड़ा जाती है, जुबान खुलती नहीं है। चुनांचे कहा कि अच्छा आप जाइए, नहीं आप जाइए, नहीं आप जाइए, कोई तैयार नहीं है। आखिर में जानते हैं एक शरई मसला है, किसी बारे में इख्तिलाफ हो और वो हल नहीं हो सकता है तो उसके लिए क्या चीज है? कुरआ अंदाजी है। चुनांचे कुरआ अंदाजी की गई। कुरआ अंदाजी में खुशकिस्मती कहिए या इत्तेफाक कहिए कि सबसे पहला नाम इमाम मुहम्मद इब्न इसहाक इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह का निकलता है, जो साहिबे सही इब्न खुज़ैमा हैं। उनका नाम निकला। उन्होंने कहा ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले जरा देखो, ये देखे साथियों, एहतिसाम बिल्लाह, जरा मुझे मौका दो कि मैं 2 रकात कम से कम नमाज तो पढ़ लूं, इस्तिखारे की नमाज, कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं तो किस तरफ जाऊं, दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं, किधर जाऊं। चुनांचे इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने, इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने, दोनों ने लिखा है कि इमाम इसहाक इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह नमाज पढ़ने खड़े हुए हैं, अभी नमाज से फारिग नहीं हुए कि दरवाजे पर दस्तक होती है। साथियों, यह है एहतिसाम बिल्लाह। अल्लाह ताला से हमने अल्लाह की कदर नहीं की है, हमने अल्लाह की कदर पहचानी नहीं कि अल्लाह ताला क्या है, कितनी अहमियत का, अल्लाह ताला किस कदर करीम है अपने बंदे के ऊपर। तो लिखा है कि अभी नमाज से फारिग नहीं हुए कि दरवाजे पर दस्तक होती है। जब दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं कि एक शख्स है, उसके साथ शमा यानी चिराग है, और अपने साथ कोई आदमी लिए हुए है, नौकर है, और कहां से आया है? मिस्र का जो गवर्नर था, वाली था, उसके पास से आया है। जब दरवाजा खोला तो उनमें से पहले कहा कि मोहम्मद बिन नस्र कौन है तुम में से? कहा कि मैं हूं, और उसने 50 दीनार की थैली उन्हें थमा दिया, कहा कि ये लो। फिर पूछा मोहम्मद इब्ने हारून कौन है? कहा कि रोयानी साहब ने कहा कि मैं हूं, उन्हें 50 दीनार की थैली दे दिया। फिर कहा मोहम्मद इब्ने इसहाक कौन है? कहा कि मैं हूं, उनको 50 दीनार की थैली दे दिया। 50 दीनार ये बड़ी रकम है। और कहा कि मोहम्मद इब्ने जरीर कौन है? कहा कि मैं हूं, उन्हें दे दिया। और उन्हें दे दिया। कहा कि असल मसला यह है कि अमीर दोपहर में कैलुला कर रहे थे कि ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और बाद रवायात में है कि ख्वाब में उन्हें कुछ चीजें सुनाई दिया। क्या कह रहा था कि इन्नल महामिदा तवो कशहुम, या इन्नल महामिदा जिया, मोहम्मद चारों जो है वो बड़े भूखे हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम करो। चारों मोहम्मद का नाम लिया
اور کہا اس وقت سے آپ لوگوں کا پتہ ڈھونڈا جا رہا ہے، پتہ لگا آپ کہاں پر ہیں، اور ہر ایک کو 50 دے کر کے کہا کہ امیر نے کہا ہے کہ قسم دلائی ہے کہ جب ختم ہو جائے تو پھر میرے پاس کسی کو بھیج دینا، تمہارا خرچہ دوبارہ بھیج دیا جائے گا۔ ساتھیو یہی ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سیدھے راستے کی طرف لے چلتا ہے۔ تو اعتصام باللہ میں ساتھیو یہ بھی داخل ہے کہ انسان اگر مانگے تو اللہ سے مانگے، امید رکھے تو اللہ سے امید رکھے، طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، اپنا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلانے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی امید اتنی پختہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر گئے، یہ اعتماد دیکھیے اللہ تعالیٰ پر، حالانکہ دشمن بالکل غار تک پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے صرف سر جھکا دیا تو ہمیں آپ کو دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تم کیا کہہ رہے ہو، ہم دو نہیں ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہے۔ تو ساتھیو اعتصام باللہ انسان کو ہر پریشانی اور مصیبت سے نجات دینے والی چیز ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ انسان اعتصام باللہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پہلے ہم اور آپ اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اپنے ایمان کی اصلاح، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے اسماء و صفات پر ایمان۔ آج ہمارے اندر ساتھیوں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان سے متعلق بڑی کمی پائی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں گفتگو بہت کم ہوا کرتی ہے۔ ہم توحید کا نعرہ بلند کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے مراقبے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قلبی عبادات ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کی ہے، ان عبادات کے متعلق ہمارے اندر بہت کمی پائی جا رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کی اصلاح، یعنی جو ہماری قلبی عبادات ہے، ایمانیات ہے، ہمیں اس کی اصلاح سب سے پہلے کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے لیے بکثرت نفلی نماز کا ہم اور آپ اہتمام کریں، نفلی نمازوں کا، اس لیے کہ جب بھی بندہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے نفلی عبادات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں وہ حدیث بڑی مشہور ہے، میں اس کی طرف تفصیل میں نہیں جانا، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ بندہ میرے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ میرے فرائض کے اوپر عمل کرے، اور برابر بندہ نوافل عبادات کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو نوافل عبادات کا اہتمام کرنا اعتصام باللہ کے اندر داخل ہے۔ تیسری چیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کا دامن نہ چھوڑیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، مانگیں تو اللہ سے، دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو دروازہ رہتا ہے وہ بند نہیں ہوتا، وہ کھلا رہتا ہے دروازہ۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد اگر آپ میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو کہیے میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، لہذا کیا چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کا دامن نہ چھوڑے، اور وہ دعا
جو صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي جعلت فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي الیہا معادی اللہم اجعل الحیات زیادتا لی من کل خیر والموت راحتا لی من کل شر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر اعتصام باللہ کی نعمت اپنے اندر حاصل کرنے کی ہمارے ہاں توفیق بخشے، کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے اندر اعتصام باللہ کی نعمت کو، اعتصام باللہ کے جذبے کو اپنے اندر پیدا کر لیں، وہ نعمت ہمیں مل جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی شیطان اور انسانی شیطان اور جنی شیطان جتنے ہیں ہر ایک سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔